حاضرین گرامی، تنگی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پروگرام کو ایک نئی فضا میں لے کر چلتا ہوں، اور وہ نئی فضا تقریر و خطابت کی۔ تقریر و خطابت کی اہمیت و افادیت ہر دور اور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ چنانچہ میں مدرسہ اعظم کے ایک طالب علم محمد رضی بارہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخبہ عنوان پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم و حاضرین مجلس، آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، آج جبکہ اسلامی قدریں پامال ہو رہی ہیں، اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہو رہی ہے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث سے بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسلامی تہذیب و تمدن پر اعتراضات ہو رہے ہیں، خود مسلمانوں میں اسلامی اقدار کا پاس و لحاظ نہیں، نوجوان بے راہ روی کے شکار ہیں۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسے نازک اور پرفتن دور میں اسلام کی اعلیٰ قدریں کہاں پائی جا رہی ہیں، اس مقام پر اسلامی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے۔ جب ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں تو ہماری نگاہ مدارس اسلامیہ پر جاتی ہے، کیونکہ انہی مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اسلامی تہذیب و تمدن سکھایا جاتا ہے، اور اسلام کی روح پرور تعلیمات پر عمل ہوتا ہے۔ یہ مدارس سب سے بڑی کارگاہ ہیں جہاں آدمگری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدارس عالم اسلام کے بجلی گھر ہیں، جہاں سے اسلامی آبادی میں بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدارس وہ مقامات ہیں جہاں سے پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے، جہاں کا فرمان پورے عالم پر نافذ ہے۔ مدارس اسلامیہ کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایسے پرفتن دور میں اسلام دشمن افراد کے درمیان اسلامی اقدار کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے، دینی حمیت و ملی خودداری کا سبق کہاں دیا جا رہا ہے، تو آپ کو یہی بوریا نشی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے افراد نظر آئیں گے، جو انسانیت نوازی کا درس دیتے ہیں اور قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے طالبان علوم نبوت کو سرشار کرتے ہیں۔ جہاں خلوص للہ صلاح و تقوی کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں ایمان و عمل اور معرفت و یقین کا فیض جاری ہوتا ہے، جہاں ملت کے غمگسار قوم کے رہنما دین کے سپاہی پروان چڑھتے ہیں، جہاں اخوت و مساوات اتحاد و اتفاق کا سبق دیا جاتا ہے، جہاں عداوت و نفرت تعصب و نخوت کے خلاف اعلان کیا جاتا ہے۔ برادران ملت، لیکن یہ مدارس عربیہ جن سے مسائل و معارف کے سوتے پھوٹتے ہیں، علوم و فنون کا نور پھیلتا ہے، جہالت و ضلالت کی تاریکی دور ہوتی ہے، دشمنان اسلام کو یہ مدارس ایک آنکھ بھی نہیں باتے، ان کا وجود باطل پرستوں کے لیے کاٹا ہے۔ اسی وجہ سے ان مدارس پر مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، معمولی باتوں کو ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان مدارس کو بند کرنے کا بہانہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنے دینی و ملی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے ان مدارس کی حفاظت جان سے بڑھ کر کریں۔ ان مدارس کا وجود ملت اسلامیہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ان مدارس کی فکر ہم کو خود کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنے دینی و ملی تشخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی فکر خود نہ کریں گے تو امت کا اپنے دین پر باقی رہنا رسوا ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ بخارا اور سمرقند کی تاریخ سے واقف ہوں گے، جس سرزمین پر جلیل القدر ائمہ و علماء پیدا ہوئے، امام بخاری جیسے محدث پیدا ہوئے،
لیکن وہاں کے رہنے والوں کا دین سے کوئی عملی تعلق اور واسطہ نہیں، اور وہ دین کی موٹی موٹی باتوں سے بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ نماز کیا ہے، رکوع سجدہ کیا ہے، ان بنیادی اصطلاحوں سے بھی وہ لوگ واقف ہیں۔ ان واقعات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، ہمارا یہ دینی نظام ہماری اپنی فکر، اپنی محنت اور اپنی توجہ سے چلے گا اور باقی رہے گا۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہر حال میں مدارس کو باقی رکھنے کی فکر کریں گے اور اپنے دینی و ملی تشدد کو قائم رکھیں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔